بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہوش والوں کے نصیبوں میں کہاں یہ ذوق جنوں، وہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے مختصر وقت کے اندر اس کے بارے میں حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی، میں ڈائریکٹ اس گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو محفل ہے یہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے، اور آج 10 محرم الحرام ہے، اور آج کے دن ہی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لفت جگر، حضرت علی شیر خدا کے نور نظر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا کی زمین کے اندر اپنے خانوادے کے، اپنے احباب دوستوں کے جانوں کے نذرانے دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ مقام حاصل کر لیا کہ رہتی دنیا تک یہ دن جب بھی آتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جیسے محرم الحرام کا نام آتا ہے، ویسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألکم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کے بارے میں اجر سوال نہیں کرتا۔ کیا مقصد؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں قرآن دیا، قرآن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ تمہیں دیا، میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں نماز دی مگر نماز کا اجر نہیں مانگتا، میں نے جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے، چرائے چرائے، گھر گھر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی، توحید کی تبلیغ کی، میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ تم اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، تم نے ماؤں کو عزت مقام و مرتبہ عطا فرمایا، حضور فرماتے میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ بوڑھی ماں کے ساتھ، جوان ماں کے ساتھ باپ کے انتقال کے بعد لوگوں تم اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، میں نے تمہیں ماں کا مقام بتایا، اس کا ادب بتایا، اس کا اجر نہیں مانگتا۔ بوڑھے باپ کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، بچے باپ کے منہ چہرے پر تھپڑ مار دیتے، کوئی معاشرے میں عزت نہیں تھا۔ باپ کو یہ مقام دیا، فرمایا کہ جس نے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے جنت کے درمیانے دروازے کو دیکھ لیا۔ کہ اتنا بڑا مقام دیا تم سے کہ اس کا اجر نہیں مانگتا۔ کب بچیاں پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو عزتیں ملی، بچوں کو زندگیاں ملی،
میرے صدقے میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ کہا تم معبود خداؤں کو بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے تمہیں بتوں سے دور کر کے ایک خدا کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا، جھکا دیا، تم سے اس کا بھی اجر نہیں مانگتا۔ کہ لوگوں تم جہنم کے دہانے پہنچ چکے تھے، جہنم کے قریب ہو چکے تھے، میں نے تمہیں جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کر دیا، میں تم سے اس کا بھی اجر نہیں مانگتا۔ کہ سب کچھ دیا، اجر نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، کیونکہ ان صلاتی و نسکی، فرمایا میری نماز بھی، میری قربانی بھی، ومحیایا، حضور نے فرمایا کہ میری زندگی بھی، اور ومماتی، اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی، للہ رب العالمین، میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے چلے جانا، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، سب کچھ احسان کیے، کوئی اجر نہیں، کوئی تم سے اس کا سوال نہیں۔ الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں اگر میں تم سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا کرنا کہ میرے اہل بیت کی محبت کر لینا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے قربت رکھنا، ان کے قریب رہنا۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے محبت کرنا، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، پتہ چلا کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ دیا، کسی چیز کا سوال نہیں کیا، اجر نہیں مانگا، کسی چیز کی جزا نہیں مانگتے، مگر اپنے اہل بیت کی کیوں مانگتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ جو بندہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، کہ اپنے اہل بیت کی بھی محبت اس لیے مانگتا ہوں، اگر تم ان سے محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا۔ امام حسن کی محبت کرنا، امام حسین کی محبت کرنا، اہل بیت اطہار کی محبت کرنا، فرمایا ان سے محبت کرو گے تو میں اس لیے اجر مانگتا ہوں، اس کے لیے کہتا ہوں کہ ان سے محبت کرنا، ان کی محبت کی وجہ سے خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ آیت کریمہ جب صحابہ کرام نے پڑھی ہوگی، آج ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، تو جو صحابہ جو میرے نبی کے دور کے تھے، جب میرے نبی پر قرآن اترتا تھا، تو کیا صحابہ کو اس آیت کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آخری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا، خطبہ دیتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ جب حضرت علی قریب آئے تو حضور نے فرمایا یہ میں امام حسنین کریمین کے بابا کون ہیں، میں ان کا بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور امام حسین کی والدہ کون ہے، میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا کے میں بات اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر حضور نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی جب قریب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور اپنا مولا مانا وہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق تھے۔ آگے بڑھے، انہوں نے بھی حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور مبارکباد دی، کہنے لگے کہ علی مبارک ہو، حضور نے فرمایا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق، اے علی تجھے مبارک ہو، تو آج کے بعد ہمارا بھی مولا ہے، آج کے بعد ہمارا بھی مولا۔ اور میں نے آپ کو شاید اس سے قبل بھی بتایا کہ لوگ آج صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو آپس میں مقابلے کرواتے ہیں، اور اللہ معاف کرے وہ دنیا کے سامنے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ان کے کوئی آپس میں اختلافات تھے، کوئی جھگڑے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ان کے جھگڑے نہیں تھے، یہ ذاکروں اور مولویوں کے پیٹ کے جھگڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹ کے جھگڑوں کے چکر میں لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں پیدا کی تاکہ لوگ آپس میں الجھ کر رہ جائیں۔
انتشار کا شکار ہو جائیں اور ان کا روزی روٹی کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو کہتے ایک دن حضرت علی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان حضرت علی کے چہرے کو، حضرت علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت علی چلے گئے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان اس سے قبل میں نے کبھی کسی کو اس طرح آپ کو کسی کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح آپ حضرت علی شیر خدا کی طرف دیکھ رہے تھے ٹکٹکی باندھ کر، معاملہ کیا ہے، آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو اب سنیے، جس سے جھگڑا ہو، ناراضگی ہو، کیا اس کی کوئی فضیلت بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے؟ یہ بات ہو کہاں رہی ہے؟ گھر کے اندر، اور راوی کون؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور پوچھنے کس سے لگی؟ ابو بکر صدیق سے کہ بابا جان آپ اس طرح کیوں کر رہے تھے، ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا میں ٹکٹکی باندھ کے حضرت علی کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں حضرت علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ کون؟ ابو بکر صدیق محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص حضرت علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، حضرت علی اس پشت سے اٹھ کر، اس کسی محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، کسی نے حضرت علی کی پشت کو دیکھ لیا، پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ کہا نہ کوئی چہرہ دیکھ سکے اور نہ پشت دیکھ سکے، فرمایا کہ وہ علی کا نام لے لے، علی کا ذکر کر لے، علی علی کرنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی ولایت کا دریا ہے، امام حسنین کریمین کے بابا ولایت کا دریا ہے، اور آپ کی امی جان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ طہارت کا دریا ہے۔ ایک ولایت کا دریا اور دوسرا طہارت کا دریا، جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے، تو جب ان سے جو دریا ملتے ہیں تو ان سے ایک امام حسن پیدا ہوتے ہیں، دوسرے امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر مدائن فتح ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت کو بچھا دیا جائے۔ جب مال غنیمت کو رکھا گیا تو سب سے پہلے، توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو تشریف لائے مسجد کے اندر وہ شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین میرے حصے کا مال مجھے دے دیجئے، ہمارے حصے کا مال چاہیے، مجھے حصہ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ شہزادے، تم بڑی عزتوں والے ہو، تم بڑے مقام والے ہو، تم بڑی عزتوں والے ہو، تمہیں اللہ نے بڑی عزتیں دی۔ فرمایا کہ مال لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان کو 1000 دینار دے دیے جائیں، 1000 دینار مال غنیمت میں دے دیے جائیں۔ امام حسن نے 1000 دینار لیے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسین آ گئے، آگے بڑھے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین میرا حصہ مجھے دے دیجئے، بچپن کا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا آ جاؤ شہزادے، تم بڑی عزتوں والے ہو، بڑے مقام والے ہو، آپ کو بھی پیسے دے دیے، چلے گئے۔ اس کے بعد خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے بابا جان مجھے بھی میرا حصہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی اللہ خوش رکھے، اللہ نے تجھے بڑی عزتیں دی۔ آپ نے فرمایا اس کو 500 دینار دے دیے جائیں۔ کتنے دینار؟ 500 دینار اس کو دے دیے جائیں۔ جب 500 دینار دیے تو صاحبزادے نے سوال کیا، وہ بات سنیے گا کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، کچھ مانگتا ہوں تو یہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ کہا اسے 500 دینار دے دو۔ صاحبزادے نے کہا ابا جان آپ نے امام حسن آئے 1000 دینار دیا، امام حسین آئے 1000 دینار دیا، اور میں آیا مجھے 500 دیا۔ فرمایا کہ میں اس وقت بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جاتا تھا، تلوار اٹھاتا تھا کہ جس وقت حسنین کریمین امام حسن و حسین بچے تھے، گلیوں میں چلا کرتے تھے، میں اس وقت بھی تلوار چلایا کرتا تھا، میں بڑا ہوں مجھے 500 دینار، وہ شہزادے بچے ہیں ان کو 1000 دینار، کہا کہ مجھے 1000 دینار کیوں نہیں، میں تو بہت دیر سے وقتوں سے حضور کے دور سے جہاد کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر فاروق نے جلال میں آ گئے، آپ نے اسے فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ تم کہتے ہو کہ حسنین کو کریمین کو میں نے 1000 دینار دیے، تمہیں 500 دیے، فرمایا کہ ایسا کرو جاؤ پہلے امام حسنین کریمین جیسی ماں فاطمہ الزہرا کو لے کر آؤ، کہا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اتنے پیسے ملے تو تم حسنین کے بابا کی طرح علی جیسا بابا لے کر آؤ، ارے پہلے تم حسنین کے نانا کی طرح محمد مصطفیٰ کو لے کر آؤ، کہا اگر تم چاہتے ہو تمہیں اتنے پیسے ملے تو تم حسنین کی نانی کی طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی لے کر آؤ، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پیسے کم ملے انہیں زیادہ ملے تو حسنین کریمین جیسا ماموں لے کر آؤ، حضرت ابراہیم جیسا، اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اتنے پیسے ملے تو تم بھی حسنین کریمین کی طرح اس طرح کی خالائیں لے کر آؤ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی بہنیں ہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اتنے پیسے ملے تو تم بھی جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کی طرح اس طرح کا چچا لے کر آؤ، کہا کہ جب نہ تمہارا باپ ویسا، نہ تمہاری ماں فاطمہ جیسی، نہ تمہارا باپ علی جیسا، اور نہ تمہارا چچا حضرت جعفر جیسا، اور فرمایا کہ نہ تمہاری خالائیں ویسی، اور فرمایا نہ تمہارا نانا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، نہ تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی، فرمایا کہ جب تمہارا کچھ بھی ان جیسا نہیں تو پھر تم اس طرح کا حق کس طرح مانگتے ہو۔ کہتے ہیں کہ شہزادے خوش ہو گئے اور اپنے ابا جان کو جا کر بتایا کہ آج امیر المومنین نے حق ادا کر دیا، اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا، اپنے بچے کو پیچھے کر کے ہمیں آگے بڑھا کر آگے بلا کر ہمیں عزت دے کر مال بھی زیادہ دیا اور جلدی بھی عطا فرمایا، اور آپ نے جو شانیں بیان کی تھی وہ شانیں بھی ساری بتائی کہ آج امیر المومنین عمر فاروق نے ہم سے محبت کا حق ادا کر دیا، انتہا کر دی ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنے خون کو پیچھے چھوڑ کر اور اہل بیت کے خون کو ان کو اللہ کے نبی کے گھر والوں کو عمر فاروق نے عزت عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ آپس میں اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، اس طرح پیار کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے جا رہے تھے، ایک قافلے سے جا رہے تھے، تو امام حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی حضور آئے، پوچھا کہ بیٹی فاطمہ یہ بچے حسنین کریمین شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی بابا جان ان کو سخت پیاس لگی ہے، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کی پیاس طلب کی وجہ سے جو رو رہے ہیں۔ حضور نے قافلے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے اپنے مشکیزے پلٹ دیے، کسی کے مشکیزے میں پانی نہیں نکلا، پانی ختم ہو چکا تھا، سب انتظار میں تھے کہ آگے جائیں گے، رستے میں کوئی کنواں مل گیا، پانی مل گیا تو پانی بھر لیں گے۔ کہتے جب پانی نہ ملا شہزادے رو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ ایک شہزادہ مجھے دے دو۔ آپ نے پردے سے ایک شہزادے کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو اپنے پاس لیا، لینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، شہزادے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے اتنی دیر تک زبان چسوائی یہاں تک کہ شہزادہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ نے شہزادے کو لیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شہزادے کو واپسی دیا، کہ بیٹی فاطمہ اب دوسرا شہزادہ دے دو۔ اب دوسرے شہزادے کو لیا، اس کی منہ میں زبان رکھ دی۔ حضور بھی جانتے تھے ایک دن آئے گا کہ یہی زبانیں پیاسی ہوں گی، یہی حلق پیاسے ہوں گے۔ کہتے حضور نے دوسرے شہزادے کو لیا، اس کو زبان چسوائی یہاں تک کہ وہ شہزادہ بھی خاموش ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے قافلے میں چلتے رہے، اس کے بعد
پھر ہم نے کسی شہزادے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ رب کائنات کے حبیب نے ان کی پیاس کو بجھا دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، شہزادے کہاں آ کر بیٹھ جاتے؟ کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ حضور جب سجدے سے کھڑے ہوتے، سجدے سے بیٹھتے، شہزادے اتر جاتے، پھر میرے نبی جب سجدے میں جاتے، شہزادے پھر آ کر بیٹھ جاتے۔ نماز پڑھی جا رہی تھی خدا کی، اور دل بہلایا جا رہا تھا حسنین کریمین کا، ان کو اتارا جاتا، کبھی بٹھایا جاتا۔ صحابہ کہتے یہ ایک نماز کا معمول نہیں تھا، اکثر ایسا ہوتا، حضور نماز پڑھا رہے ہوتے، شہزادے مسجد میں آ جاتے، حضور کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ صحابہ نئے نئے آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ معلوم نہیں تھا کہ حضور ان سے اس طرح لاڈ پیار کرتے ہیں، حضور ان سے اس طرح لاڈ پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے نماز پڑھانا شروع کی، کچھ صحابہ جو نئے آئے تھے انہوں نے چاہا کہ بچوں کو روکا جائے، حضور کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ کہتے ہیں حضور نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا کہ کوئی بھی میرے شہزادوں کو مجھ سے قریب آنے سے نہ روکا کرے۔ حضور نماز پہ ہوتے تو کندھوں پر بٹھا لیتے، اپنی پشت پر بٹھا لیتے۔ کہتے گھر پہ جاتے تو شہزادوں کو سینے پر بٹھا لیا کرتے تھے، گھر میں لیٹتے تو شہزادوں کو سینوں پر لٹا دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے کہ جب گھر سے باہر نکلتے، آج دیکھو نا کوئی بندہ کتنا بھی گھر میں بچوں سے لاڈ پیار کرتا ہو، مگر جب باہر نکلتا ہے تو اپنے بچوں کو کندھوں پر نہیں اٹھاتا۔ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو بچے سینے پر ہوتے، اور فرماتے کہ ہم جب دیکھتے نماز میں تو حضور کے پشت پر ہوتے۔ کہتے جب باہر نکلتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا ہوتا تھا، دوسرے کندھے پر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے اپنے نواسوں کو شہزادوں کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ جب کندھوں پر بٹھائے وہ دیکھا تو صحابی رسول نے کہا شہزادوں کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت سواری پر سوار ہو۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ اے سوارو تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سواری کو مبارکباد کیوں نہیں دیتے کہ سواری کے اوپر سوار بھی کتنے خوبصورت شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کے لاڈ تھے، حضور کے پیار تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو حضور کے گھر پہ گئے، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی مگر چادر کچھ ابری ہوئی تھی، ہمیں لگا کہ چادر میں کچھ ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے؟ کہتے حضور نے جب چادر کو ہٹایا تو چادر کے اندر امام حسنین کریمین بیٹھے ہوئے تھے، چادر میں لیے بیٹھے ہیں۔ جب حضور نے چادر اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد فرمایا کہ مولا میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حسنین سے جو محبت کرتا ہے یہ خالق کائنات کی محبت کے بھی وہ حقدار بن جاتا ہے، خدا بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ حسنین کریمین کے رب کائنات کے حبیب نے جو لاڈ کیے پیار کیے، جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے اندر اپنے سارے شہزادوں کو جب لے کر آئے، آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے، بازو کٹے پانی لینے کے لیے یہ واقعہ آپ نے سنا۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ یہ بدبخت لوگ ہمیں کسی بھی طرح بات ہماری سننے کے لیے تیار نہیں اور کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آخری رات تھی، امام حسین نے سب سے فرمایا کہ آج تم سے خطاب کروں گا۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں، فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے دوستوں، میرے نبی کے صحابیوں، فرمانے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یزیدی بدبخت میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے یہ چاہتے ہیں کہ یا تو میں یزید کی بیعت کروں یا پھر مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، تم مدینے سے میرے ساتھ مکہ میں گئے، مکہ سے تم یہاں کوفہ تک آئے، تم نے ساری مشکلاتیں برداشت کی، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہو، اور صبح جنگ ہونے والی ہے اور وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تمہارا یہاں پر رہنا
تمہارے میرے ساتھ آنا یہ بہت اچھا عمل ہے، مگر اب میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ۔ میرا خون مانگتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی حیا نہیں رہی، یہ نواسہ رسول کو بھی نہیں پہچانتے، یہ بدبخت یہ بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ میں حسن کون، حسین کون ہوں۔ کہا کہ تم چلے جاؤ۔ کہتے آپ نے خطبہ دیا، آپ نے سب سے ملاقات کی، اجازت دے دی، اور کہتے اجازت دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارے ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم اس لیے نہیں جاتے کہ روشنی ہے، اور روشنی میں کوئی اٹھے گا تو اس کو حیا آئے گی کہ امام حسین کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے امام حسین کے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب دیا بجھا دیتا ہوں، شمع گل کر دیتا ہوں، تاکہ اندھیرا ہو، جو کوئی اٹھ کے جائے اس کو شرم محسوس نہ ہو۔ ایک بندہ بظاہر سوچتا کیسے چھوڑ کر جائیں۔ فرمایا میں تم سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور دل کی خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیا، اجازت دے دی، فرمایا چلے جاؤ۔ بڑی دیر گزر گئی، بڑی دیر گزر گئی۔ آپ نے واپسی جب چراغ جلایا ہے، روشنی جلائی گئی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک بھی شخص، ایک بھی صحابی امام حسین کے ساتھی میں سے ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا، سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین نے کہا میں نے کہا تھا چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ کہ مولا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو کل جب قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا، معلوم کر لیا کہ میرا نواسہ جب کرب و بلا میں اکیلا تھا، تم اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، تو بتاؤ کہ ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے مولا حسین ہم اپنی زندگی سے بڑھ کر آپ کے ساتھ شہید ہونے کو ترجیح دیں گے، ہم اپنی زندگی سے بڑھ کر موت کو ترجیح دیں گے۔ کہنے لگے مولا حسین ہم آپ پر، آپ کی آگ پر شہید ہونا گوارا کر لیں گے، آپ کو چھوڑنا ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ صبح ہو گئی، ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ امام علی اکبر، یہ کون امام علی اکبر ہیں؟ امام علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ کہتے اتنے خوبصورت اور خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھے، کرب و بلا کے اندر جب گئے، لڑتے لڑتے جب شہید ہوئے، کہتے آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ امام حسین آگے بڑھے، صبح سے لے کر کبھی اپنے بھائی عباس کے جنازے کو لے کر آتے خیمے میں، کبھی اپنے بھتیجے امام قاسم کے لاشے کو لے کر آتے خیموں میں۔ امام قاسم کون تھے؟ جو امام حسن کے صاحبزادے تھے، کبھی ان کے لاشے کو لے کر آتے، اور کبھی اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے کر آتے۔ اب امام علی اکبر بھی جانے لگے، کہتے جب شہید ہوئے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ امام حسین جب کربلا میں گئے تو آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں کوئی بال بھی سفید نہیں تھا، مگر جوان بیٹے کی لاشے کو جب اٹھایا اور اٹھا کر جب خیمے کی طرف لے کر آئے، امام علی اکبر کو آ کر خیمے میں لٹایا، بی بی سکینہ چیخ اٹھی، کہنے لگی پھپھی جان، اماں جان دیکھیے آج میرے بابا جان بوڑھے ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین جب کرب و بلا میں گئے تو آپ کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ امام علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر جب خیمے میں لا کے رکھا تو آپ کی داڑھی اور سر میں ایک بھی بال سیاہ نہ تھا، غم کی وجہ سے سارے سفید ہو چکے تھے۔ سب کو لے کر آتے رہے، شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ ننھا سالی اصغر جب اس کو بھی خیمے میں لے کر گئے کہ چلو بدبختو یزیدیو، تمہاری نظر میں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ میں ہوں، میرے اہل بیت ہو سکتے ہیں، بچے بڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ تو 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کو چند پانی کے قطرے پلا دو۔ کہتے ان بدبختوں کو امام علی اصغر پر بھی رحم نہ آیا، انہوں نے امام علی اصغر کے حلق پر بھی تیر چلایا، امام علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے خون کا چلو بھرا، آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ مولا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے گھر کی سب سے چھوٹی قربانی، اہل بیت کے سب سے گھر کی چھوٹی قربانی، مولا وہ بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ عظیم امام حسین یہ سارا کچھ قربان کرتے گئے، پورا گھرانہ
آپ نے ایک ایک کر کے کس کے نام پر؟ اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر قربان کر دیا۔ اور یہ وہی شہزادہ جو بڑے لاڈوں میں پلا کرتا تھا، بڑے پیار میں رہا کرتا تھا، آج کرب و بلا کے اندر تن تنہا رہ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین وہ آخر چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیمار تھے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، امام حسین نے ان کو اجازت نہ دی کہ آپ کو واپسی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے سے چلے کوفہ سے آئے، مدینے سے چلے مکہ سے کوفہ آئے، کہتے آپ جگہ جگہ جہاں خطبے دیے، آپ جہاں خطبے دیتے آئے، آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ میں یزید کے خلاف اس لیے نکلا ہوں، یزید کے خلاف اس لیے نکلا ہوں کہ یزید کیا کرتا ہے؟ فرمایا یزید جو ہے وہ نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، نمازیں چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ اور آپ فرمانے لگے کہ یزید جو ہے میرے نبی کی شریعت کے اندر حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے۔ اور فرمانے لگے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، بد کردار ہے۔ اس لیے امام حسین اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کے خلاف نکلے ہیں کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، ایسے بیعت کی اتباع نہیں کر سکتا۔ امام حسین پورے رستے یہی خطبہ دیتے آئے، کیا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، حلال کو حرام کہتا تھا، فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے۔ کہتے امام حسین جب آئے یزید کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے جب آئے تو بات کیا بتائی؟ وہ کیا کرتا تھا؟ نماز چھوڑتا تھا۔ تو کرب و بلا میں دو قسم کے لوگ تھے، کون سے تھے؟ ایک یزیدی تھے، یزیدی بھی نمازیں پڑھتے تھے، میں نے کہا قرآن پڑھتے تھے، مگر یزید یہ چاہتا تھا کہ قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میری قوم حیادار بن جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ قوم بے نمازی بن جائے۔ کیا چاہتا تھا؟ کہ قوم بے نمازی بن جائے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ نمازی بن جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ بے پردگی ہو جائے، امام حسین چاہتے تھے کہ میرے نبی کی امت پردہ کرنا شروع کر دے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ مسلمان نوجوانوں کی نگاہوں کے اندر حیا ختم کر دی جائے، اور امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کے غلاموں کی آنکھوں میں حیا آ جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ فاسق فاجر بن جائیں، امام حسین چاہتے تھے کہ یہ زاہد اور عابد بن جائیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ قرآن سے دور ہو جائیں، حسین یہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن کے قریب ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا یہ بے دین ہو جائیں، امام حسین یہ چاہتے تھے یہ دیندار ہو جائیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہو جائیں، امام حسین چاہتے تھے کہ یہ سچے ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا یہ بددیانت ہو جائیں، امام حسین چاہتے تھے کہ امانت دار ہو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ حج سے دور ہو جائیں، امام حسین چاہتے تھے کہ حج کے قریب ہو جائیں۔ تو آج اپنے ایمان سے بتائیے کہ امام حسین جو گئے تھے کرب و بلا کے اندر، وہ کس کے لیے گئے تھے؟ قرآن کے لیے، نماز کے لیے، دین کے لیے، حیا کے لیے، سچائی کے لیے، امانت داری کے لیے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے، بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یزید کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا بے حیائی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے۔ مسلمانوں، امام حسین کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، سنو کہ امام حسین نے مدینے کو کیوں چھوڑا، مکہ کو کیوں چھوڑا، اور شہید ہونے کے لیے کربلا میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ دین کو بچاؤں، اور یزید اس لیے آیا کہ دین کی قدروں کو مٹاؤں۔ تو بتائیے کہ آج ہم بھی امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں۔ یزید کیا تھا؟ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار تھے، وہ اس طرح کا ماحول چاہتے تھے، اور امام حسین دینداری کا ماحول چاہتے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ اپنا نظام لاؤں، امام حسین چاہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤں۔ تو بتائیے کہ آج ہم امام حسین کے جب ماننے والے ہیں، بتائیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نمازیں نہ پڑھ کے امام حسین کو راضی کر رہے ہیں یا یزید کو راضی کر رہے ہیں؟ بتائیے ہم کس کی پارٹی کے ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے اور امام حسین قرآن پڑھتے تھے تو بتائیے قرآن پڑھنے سے امام حسین راضی ہوتے ہیں، اور قرآن چھوڑنے کا کام یزیدی کرتے تھے، تو بتائیے کہ آج ہم امام حسین کے کردار کو اپنایا ہے یا یزید کے کردار کو اپنایا ہے؟ نام ہم لیتے امام حسین کا، یزید کیا کرتا تھا؟ کنجریوں کو نچواتا تھا، مجرے دیکھتا تھا۔ آج وہی کام
ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، موبائلوں کے اندر ڈانس دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، مجرے دیکھ رہے ہیں، تو بتائیے کہ پھر اپنے ایمان سے بتائیے، کیا امام حسین کو ہم راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں، یا امام حسین ہے جس کی خاطر جان قربان کر دی ہم وہ کام اس کے برعکس کر رہے ہیں؟ کل امام حسین نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، میرے نام پر نیازیں لگواتے تھے، میرے ذکر کی محفلیں سجاتے تھے، کیا صرف تم 2 دن کے لیے یا ذکر کی محفل کے اندر حسینی بنتے تھے؟ جب گھروں میں جاتے تو سارے وہ یزیدی کام کرتے تھے، نمازیں تم چھوڑتے تھے، قرآن کو تم نہیں پڑھتے تھے، جھوٹ تم بولتے تھے، تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں تھی، گلی کوچوں چوراہوں میں اور تمہاری اپنی رشتہ دار خالہ چاچا ماما ماموں کی بیٹیاں وہ تمہاری نظروں سے محفوظ نہیں تھی۔ تو امام حسین نے پوچھ لیا میں تو تمہیں حیا دار بنانا چاہتا تھا، بتاؤ کہ تم با حیا بنے یا بے حیا بنے؟ تو بتائیے، اپنے ایمان سے بتائیے کہ آج ہم نام لیں امام حسین کا، نام کس کا لیں؟ امام حسین کا، اور کام ہم سارے کون سے کر رہے ہیں؟ یزید کے۔ امام حسین تو تب چلے گئے تھے، وہ اس لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہادت ملی۔ یزید کو کیا ملا؟ یزید کو تخت ملا، بادشاہی ملی، امام حسین کو شہادت ملی، امام حسین نے بچے قربان کیے، اور یزید کو پیسہ دولت ملی، تخت ملا، بادشاہی ملی۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یزید جیت گیا، تخت اس کے پاس آ گیا، اور لگتا بظاہر ایسے تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، آپ بظاہر ہار گئے۔ مگر عزیزان گرامی، امام حسین نے فرما دیا، یہ کام کر کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتا دیا، شعار بتا دیا، اور آپ نے بتا دیا کہ لوگوں، ہار جیت تخت کی وجہ سے نہیں، ہار جیت شہادت کی وجہ سے نہیں، آپ نے ایک طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو حق پر ہوا کرتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ حق پر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ، کوئی ظالم کھڑا ہو، جابر کھڑا ہو، ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، زانیوں شرابیوں کے بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی اپنی تصویریں لگاتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے بیج اپنی جیب پر لگا کر، اپنے سینے پر لگا کر ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی للکارنے کی، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ظالم کو للکاریں، اور مصلحت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے بھائی ہمارا اس چیز سے کیا مطلب، ہم کو سیاست تھوڑی کرنے والے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ کام تو ان کا ہے۔ اگر عزیزان گرامی یہی بات امام حسین کے سامنے بھی آئی ہوگی، امام حسین کو بھی لوگوں نے کہا ہوگا شہید ہونے کے بعد کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر کیوں نکلے، آپ مدینے میں رہتے تو وہ مسجد میں نماز بھی پڑھا سکتے تھے یا نہیں پڑھاتے؟ مسجد نبوی آپ کے پاس، نماز پڑھا سکتے تھے، آپ قرآن کی تعلیم وہاں دے سکتے تھے، امام حسین وہاں پر لوگوں کو عالم بناتے، قرآن کا درس دیتے، حدیثیں سناتے، آپ کو روحانی کی طرف لے کر آتے، اللہ اللہ کرواتے، مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر کی باتیں کرواتے، وہاں درود پاک پڑھواتے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے رستے تھے، امام حسین کے پاس بہت رستے تھے، مگر آپ نے سارے رستے چھوڑ کر وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ لوگوں یہ ساری چیزیں ہیں، مسجد بھی اچھی، نماز بھی اچھی، قرآن بھی اچھی، حدیث بھی اچھی، فرمایا یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، مگر کوئی وقت کا یزید کھڑا ہو کر میرے نانا کے دین کے اندر جو چیز حلال ہے اس کو حرام کرے، جو حرام ہے اس کو حلال کرے، فرمایا میرے نانا کے دین کی قدروں کو ختم کرے، میرے نانا کے دین کو مٹانے کی بات کرے، اور میرے نانا کے دین کے تخت پر بیٹھ کر اپنی طرف سے سیاست میں اپنا نظام لانا چاہے تو فرمایا پھر حسین مسجد میں نہیں بیٹھے گا، حسین میدان عمل میں آئے گا، خود بھی آئے گا، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے گا، نہتا آئے گا، فرمایا اپنا علی اصغر قربان کروا دے گا، اپنا علی اکبر قربان کروا دے گا، اپنا بھتیجا امام قاسم قربان کروا دے گا، اپنا بھائی حضرت عباس قربان کروا دے گا، اپنا ایک بچہ قربان کروا دے گا، اپنا گھر قربان کروا دے گا، مگر نانا کے دین کے اندر تبدیلی نہیں آنے دے گا، نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دے گا۔ کوئی نانا کے دین کو مٹانے کی بات کرے اس کا ساتھ کبھی نہیں دے گا، امام حسین اپنی گردن دے دے گا مگر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو،
آپ کو مبارک ہو۔ امام حسین کے ذکر کی محفل سجانے والوں، آپ نے بھی وہی کام کیا، اور وہی امام حسین کی محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے آپ نے فیض آباد کے دھرنے کے اندر بھی مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ جس طرح امام حسین کے غلام کوئی بھی کرب و بلا میں بھاگے نہیں تھے، اسی طرح نانا کے دین پر اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہوا۔ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی قیادت کے اندر 14 صدیاں پہلے امام حسین سے یزیدی پریشان تھے، اور 14 صدیاں بعد مولا حسین کے خادم حسین سے آج کے یزیدی پریشان ہیں۔ وہاں چلے گئے، امام حسین نے کے جو غلام تھے کوئی کسی نے پشت نہیں دکھائی، اپنی جانیں دی، اپنا گھر بار لٹایا نانا کی دین کی خاطر۔ الحمدللہ ہم انہی کے ماننے والے تھے۔ وہاں فیض آباد کے دھرنے میں گئے، 8 لوگوں کو گولیاں لگی۔ کتنے لوگوں کو؟ 8 لوگوں کو گولیاں لگی۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کسی نے پشت پر گولی کھائی ہو۔ جس کی بھی گولی لگی تھی کسی کے سینے پر لگی تھی، کسی کے ماتھے پر لگی تھی، پھر بھی اس کی زبان سے یہی آواز آ رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ آپ نے دیکھا منظر، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر کیا ہوئے؟ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، مگر کسی نے پشت نہیں دکھائی، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر نہتے لوگوں نے پہرا دیا۔ الحمدللہ یہ سارا فیض، یہ سارا کرم جو تھا، یہ اللہ رب العزت کے بعد حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کا صدقہ تھا کہ آج بھی حسینی کردار ادا کرنے والے کھڑے ہو گئے اور پہرا دیا، اور ایسے لوگوں کی عظمت کا اور ایسی لوگوں کی شہرت کا چرچا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو آج کے بعد تہیہ کریں کہ یزید کا ساتھ نہیں دینا، یزید کا ساتھ، یزیدی کردار ادا کرنے والوں کا ساتھ، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بچے ہی قربان کیوں نہ کرنے پڑ جائیں، اپنی جانیں ہی کیوں نہ دینی پڑ جائیں، مگر کبھی بھی ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ مقصد کیا؟ امام حسین نے جو فرما دیا، بتا دیا، کربلا میں جا کر وہ یہی بتا دیا کہ لوگوں، ظالموں جابروں کا ساتھ نہیں دینا، کلمہ حق بلند کرنا۔ ہر دور میں جب یزیدی آئیں گے، جس دور کے اندر جو بھی یزید بن کر آئے، تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تو تم میرا کردار ادا کرنا، میرے نقش قدم پر چلنا، ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، کلمہ حق بلند کرنا۔ بتا دیا امام حسین نے، تمہاری گردنیں رہیں یا نہ رہیں، تمہارا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آپ نے یہ ذکر کی محفل کو سجایا، اللہ رب العزت ان کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرتے ہوئے وقت کے یزیدیوں کے سامنے کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔